ایسا نہیں کہ جب پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں جیسے یہودیوں کے 71 فرقے بنے تھے، عیسائیوں کے 72، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اور سے سنیے گا، بس میں زیادہ زحمت نہیں لے رہا. کلہم فی النار الا واحد، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، وہی فرقہ ناجیہ ہوگا جنہیں نجات ملے گی. عربی کا لفظ ہے فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا، نجات پانے والا جسے نجات ملے. وہ جو حدیث جناب سرور کائنات کی میں پیش کر رہا تھا جناب امیر کی زبانی، تو اس میں جناب امیر نے آخر میں کہا ہے، وہ بھی سن لیجئے پھر میں واپس آؤں. جناب امیر فرماتے ہیں پیغمبر نے میری طرف اشارہ کیا تھا، پھر اشارہ کیا یہ، اس کی زوجہ، اس کے دونوں بیٹے اور اس کی نسل سے آنے والے سارے بیٹے جو پاک ہوں گے، افضل ہوں گے، اشرف ہوں گے، علم میں زیادہ ہوں گے، وہ ہیں جو نجات دیں گے. میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، 72 کہیں اور، ایک نجات پائے گا. پھر آپ نے کہا یہ ہوں گے جو نجات پائیں گے، روز قیامت اللہ فیصلہ کرے گا، نجات پانے والے جنت میں جائیں گے، غرق ہونے والے جہنم میں جائیں گے. تو جناب امیر نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا تھا نجات جنت، غرق ہونا جہنم. یہاں جناب سرور کائنات فرما رہے ہیں میری امت کے 73 فرقے، ایک نجات پائے گا. 73 میں سے ایک نجات پائے گا. نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں، پورا زور لگا کے پیش کر رہا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں بس ایک فرقہ نجات پائے گا. تو نجات کون پائے گا؟ جو آل محمد کے ساتھ ہوگا. جو مخالف ہوگا وہ جنت میں نہیں کہیں اور جائے گا. نجات پانے والے وہ ہیں جو آل محمد کے راستے پہ ہیں. اب یہ آدمی خود اپنا اپنا فیصلہ کرے کہ کون آل محمد کے راستے پہ ہے، کون نہیں ہے. کسوٹی رسول خدا نے بتا دی ہے، میزان سرور کائنات نے سمجھا دیا ہے. جو آل محمد کے راستے پہ ہے، ہر آدمی اپنا تجزیہ خود کر سکتا ہے، ہر فرقہ اپنا تجزیہ خود کر سکتا ہے کہ کون کون آل محمد کے راستے پہ ہے. عزیزان گرامی، بس ایک جو نتیجہ دینا چاہتا تھا کہ اس سے کیا نتیجہ ملتا ہے کہ سرور کائنات فرما رہے ہیں آل کے ساتھ نجات ہے. جو آل سے وابستہ ہو، آل سے وابستہ ہو، توجہ، آل سے وابستہ ہو. کئی لوگ آئیں گے صرف کشتی کو دیکھیں گے، تعریف کر کے چلے جائیں گے. اگر پہنچا پاؤ بھئی کشتی نجات کی ہے، جو کشتی پہ سوار ہوگا نجات ملے گی، جو سوار نہیں ہوگا اسے نجات نہیں ملے گی. آگے دیکھ کے چلے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، راستہ اپنانا ضروری ہے. راستہ کربلا سے ملتا ہے، باہر سے نہیں. کربلا سے راستہ ملتا ہے. میں جانتا ہوں میں سخت جملے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہہ دینا کہ ہاں ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، کافی نہیں ہے. پوری کوئی امت میں کہہ سکتا کہ ہم نہیں مانتے؟ ضرورت ہے تو ذرا پبلکلی اعلان کرے میں آل محمد کو نہیں مانتا اور مسلمان بھی ہوں. میں نے کیا بات پہنچا پائے ہوں یا نہیں؟ ہمت ہے تو کوئی پوسٹ کر دے، اس کے بعد دیکھ لے کتنے تبرے ہوتے ہیں یار. ہماری طرف سے نہیں، ان کے اپنے والوں میں سے دیکھ لیجیے گا. کوئی آل محمد کا انکار کرے گا میں آل محمد کا انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا، رسول خدا کی آل کو نہیں مانتا، اہل بیت کو نہیں مانتا، پھر بھی مسلمان ہوں. صحابہ کو انکار کرنے تک پہ لوگ کہہ رہے مسلمان نہیں رہتے. جو خادم ہیں ان کے انکار پہ بھی لوگ کہہ رہے باہر ہو جاتے ہو. تو جو مالک ہے، بات پہنچی ہے نہیں؟ آل محمد مالک ہے. الفاظ پلٹ دیتا ہوں. عزیزان گرامی، رسول خدا کا گھر ہے، حرم ہے. کچھ اس حرم کے اس گھر کے خادم ہیں، کچھ گھر کے مالک ہیں. ابھی بھی نہیں پہنچے. عزیزان گرامی، سارے صحابہ در والے ہیں، پیغمبر کے در والے، علی گھر والے ہیں. عزیزان گرامی، یہ ہم آل محمد کا پوری دنیا کے اندر ہم نے نام پیش کیا ہے. آج صرف ایک دعا، ایک خطبہ، ایک زیارت جو آل محمد نے کہی ہے کسی کو پیش کر دیجئے. اگر نہیں مانتے ہو تو 5 سال کی مدت دیتے ہیں، 10 سال کی مدت. ایک ایسا خطبہ لکھ کے لا دو جیسا علی نے فرمایا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. پوری امت کے اندر
کوئی دوبارہ علی پیدا نہیں ہوگا، تو جناب امیر کا اہل بیت علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، مولا سجاد کی صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا جیسی کوئی دعا لکھ کے نہیں لا سکتا۔ امام صادق علیہ السلام کے خطبوں جیسا ایک خطبہ، جناب سیدہ کے خطبے جیسا ایک خطبہ، ان حالتوں میں مولا سجاد نے ایسی دعائیں مانگی کہ جہاں قید سلاسل تھی، جنہیں سکون ملا ہوتا تو کیا کیا ہوتا، انہوں نے اس قید سلاسل میں ایسی ایسی دعائیں پیش کی۔ عزیزان گرامی، یہ سوائے معصومین علیہ السلام کے کوئی نہیں پیش کر سکتا، سوائے اللہ کی برگزیدہ ترین ہستیوں کے، اشرف ترین ہستیوں کے کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ بس میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ آخری ایام ہیں، خزانے خالی ہیں، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، خانہ جنگی ہے، اور اگر کسی نے عصر عاشور میں امامت سنبھالی ہو، جہاں باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہو، پھپھیوں کو قیدی بنا لیا گیا، اپنے گلے میں توق ہو، اس آخری عشرے میں بیویوں کے مصائب کو پیش کیا جاتا ہے۔ میں آج جناب سکینہ کے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس عصر میں مولا سجاد کو منصب امامت اللہ نے دیا۔ آپ کائنات کی حجت ہیں، آپ امام وقت ہیں، ایک شکوہ نہیں امام کی زبان میں، پروردگارہ تو نے مجھے اس عصر میں امامت دی جب باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا۔ امام کی زبان سے ایک شکوہ نہیں ملے گا، بلکہ شکر ملے گا۔ پروردگارہ تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے آل محمد کو اتنی بڑی بڑی آزمائشیں دی، لیکن تو نے ہر آزمائش میں ہمیں کامیابی دی، ہم سے زیادہ کوئی کسی کامیابی کے مستحق نہیں۔ میرے بابا نے اتنی قربانیاں پیش کی، پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہر امتحان میں کامیابی دی۔ رو کے جناب زینب کبریٰ نے بھی شکوہ کیا نا اپنے نانا سے، تو جانتے صرف ایک بات کا، یہ نہیں کہا نانا مجھے کھانا نہیں ملا، نانا مجھے پانی نہیں ملا، نہیں، صرف ایک بات کا، نانا آپ کی امت نے ہمارے پردے چھین لیے، ہماری چادریں چھین لی۔ عزیزان گرامی، وہاں جہاں چھوٹی چھوٹی بیویاں آئیں، میں جناب سکینہ کے جو چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی بیویاں، ان کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ملے گا۔ آج ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے گا، یہاں پہ مجھے بہت سے نوجوان دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ میرا وعدہ ہے کہ اگر ہمارے یہ جوان، ہمارے نوجوان کربلا میں ہوتے، جناب علی اصغر کو تیر نہ لگنے دیتے، جناب سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیتے، مولا سجاد کو کوئی تازیانہ نہ لگنے دیتے۔ بس بھی اپنے ذہنوں کو اسی طرح سے تیار کریں کہ ہم سب کچھ بارہویں امام پہ قربان کر دیں، ہمارا سب کچھ اہل بیت پہ قربان ہے، ہمیں سب کچھ ان کے صدقے میں ملا ہے، اس لیے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمارا سب کچھ ان پہ قربان ہے، ہماری زندگی، ہماری جانیں، ہماری دولت، ہر چیز، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کہ ہم آل محمد کے در پہ آئیں۔ بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں 100 برس پہلے، سید ابراہیم دمشقی کے نام سے پیش کر رہا ہوں، کتاب اعیان الشیعہ ہے، میں اس کو پیش کر رہا ہوں مقتل شیخ الرئیس سے۔ آپ نے شاید پہلے بعض علماء سے سنی ہوگی، مجھ سے بھی سن لیجئے۔ 100 برس پہلے مرحوم سید ابراہیم دمشقی کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا۔ تقریباً 70 برس کے عالم دین تھے، سید تھے۔ ان کی ایک بیٹی نے کہا، بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، دمشق شہر میں رہتے تھے، دمشق شہر ہی کے اندر زندان بھی تھا جہاں پہ قبر تھی۔ کہا بابا جان میں نے خواب دیکھا کہ ایک بی بی آئی ہیں میرے خواب میں، بہت کم سن بی بی ہیں، کہتی ہیں کہ اپنے بابا سے کہیں میری قبر میں پانی آ گیا، میں حسین ابن علی علیہ السلام کی بیٹی، میری قبر میں پانی آ گیا، قبر کی اصلاح کر دیں۔ سید ابراہیم دمشقی نے کہا بیٹی خبردار اپنا خواب بہنوں کو نہ سنانا، کسی کو خواب نہ بتانا، انبیاء کی اور ائمہ کے بیٹے بیٹیوں کی قبروں کو کھودنا حرام ہے، صرف انبیاء اور معصومین کی نہیں، ان کے بیٹے بیٹیوں کی قبروں کو بھی کھودنا حرام ہے، ان کو مسمار کرنا قبروں کو حرام ہے، گناہ۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ چلتے رہیے گا ذرا کچھ دیر کے لیے۔ کہ بیٹی خبردار اپنا خواب کسی کو نہ سنانا۔
کہا ٹھیک ہے بابا جان. اگلے دن دوسری بیٹی نے کہا بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے, ایک چھوٹی سی بی بی سفید لباس میں آئی ہے اور کہتی ہیں میری قبر میں پانی آ گیا, اپنے بابا سے کہو میری قبر کی اصلاح کر دیں, میری قبر سے پانی نکالیں. کہا بیٹی خبردار اپنا خواب کسی اپنی بہن کو نہ سنانا. پھر تیسرے دن تیسری بیٹی نے یہی خواب دیکھا. 3 یا 4 بیٹیاں تھیں, ہر بیٹی نے خواب سنایا. سید ایک مرتبہ بڑے پریشان ہوئے, کیا کروں, انبیاء کی معصومین کی بیٹے بیٹیوں کی قبروں کو کھودنا حرام ہے, تمام فقہا کا فتویٰ ہے, کیا کروں. پھر آخری دن خود خواب میں دیکھا ایک بی بی آئی ہیں برقعے میں ہیں, کہتی ہے سید میں نے تیری بیٹیوں کے ذریعے تجھے پیغام بھیجا تھا, کیا بات ہے میرا حکم کیوں نہیں مانتے. میری قبر میں پانی آ گیا, میں تیرے امام حسین کی بیٹی ہوں, میری قبر کی اصلاح کرو, قبر سے پانی نکالو. رونے لگے, خواب میں ہاتھ باندھے کا مجھے معاف کر دیں. صبح اٹھے, فوراً دمشق کے شیعہ علماء کو جمع کیا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے, کیا کروں. کہا بی بی نے آپ کو حکم دیا ہے, آپ اہتمام کریں. انہوں نے اپنی سب بیٹیوں سے کہا بیٹیوں صاف ستھرے غسل کرو, صاف کپڑے پہنو, مزدوروں کو بلا کر سب وضو کرو, غسل کرو, ذرا مجھے قبر کو تیار کرو. قبر کو کھودنا شروع کیا. کہا سید آگے کچھ ہے, کہ سب چلے جاؤ. بیٹیوں کو بلایا, کہا نالین اتار کے آگے آ جاؤ, قبروں میں اترو. ایک چھوٹی سی بچی زندان میں انتقال کر گئی تھی. کہا بابا قبر میں واقعاً پانی آ گیا. کہا بس ایک مرتبہ جسد اٹھا لو, میں قبر سے پانی صاف کر دیتا. جب ایک مرتبہ بچیوں نے, ان سید زادیوں نے بی بی کے لاشے کو اٹھایا, قبر کو ایک طرف, ساری قبر کی اصلاح کی گئی. ایک مرتبہ سید نے دوبارہ بڑا اہتمام کیا. کہا بیویوں کیا بات ہے, بیٹیوں اتنا کیوں رو رہی ہو, رونا تو بنتا ہے, حسین کی بیٹی کی قبر ہے. کہا بابا لیکن یہ جو ممبروں سے شیعوں نے پڑھا ہے کہ یزید نے غسالہ کو بھیجا تھا کفن دے کے, یہ بابا آئندہ روایت نہ پڑھوائیے. کہا روک دو, یہ روایت نہ پڑھے. کہا بیٹی کیوں, کیا بات ہے. کہا بابا بی بی کرتے میں ہے, بی بی کو کفن نہیں دیا گیا تھا. انہوں نے کفن کا اہتمام کیا, سب علماء سے بتایا کہ بی بی کو کرتے میں دفنایا. آخری جملہ سن لیجئے, ایک مرتبہ اہتمام کیا, قبر کو دوبارہ تعمیر کیا, وہیں پہ روضہ بنا. ایک جملہ کہوں گا, کچھ علماء نے پوچھا بیٹیوں سے پوچھو یہ جو روایت ہے کان زخمی تھے. سیدزادیوں نے کہا ہاں, بی بی کے کرتے پہ خون کے نشان تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بعض مسائل پڑھے نہیں جاتے ہیں, بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی بہت سے بزرگوں کے, جوانوں کے, حتیٰ بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ایک سوال کروں آپ سے, آپ اتنا رو رہے ہیں, اب سمجھ میں آیا جناب رباب کا رونا. جب رہائی ملی تھی نا, قید سے رہائی ملی, تو 3 دن بعد جب بیویاں چلی نا دمشق شہر سے, تو ملتا ہے کہ جناب رباب موجود نہیں تھی. تو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا بیٹا سجاد آپ کی ماں موجود نہیں, نہ جانے فجر کے بعد کہاں چلی گئیں. تو مولا سجاد رونے لگے, کہا پھپھی اماں مجھے پتا میری ماں کہاں گئی. کہا بیٹا کہاں ہے, کہا میرے ساتھ چلیں, راستے سے ماں کو لے لیں. جب چلے تو جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا. کہا پھپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے وداع کرنے گئی. علماء فرماتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا, جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے فرما رہی تھی بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا, کیوں نہیں اٹھتی ہم مدینے جا رہے ہیں. مولا سجاد نے ماں کا بازو پکڑا, جناب زینب نے کہا رباب بس کر دو, پروردگارہ واسطہ زندان کی چھوٹی سی قبر کا 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما.